جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی اور جس کی اتباع میں دنیا کی کامیابی، اتنا بھی آج ایمان نہیں ہے کہ اپنی دکان کے حرام کو نکال سکے تو اسلام کہاں سے زندہ کرے گا؟ یہ جب اتنا ایمان نہیں ہے کہ ایک سنت کو سجا سکے تو یہ دنیا میں دین کیسے زندہ کرے گا؟ تو اس کی نمازیں اسے کہاں نفع دیں گے؟ دل محمد والا نہیں ہے، دل معاف کرنا میرا بھی، اس لیے تاکہ آپ ناراض نہ ہو، دل میرا بھی اور آپ کا بھی وہی قارون والا ہے کہ مال ہو اور مال ہو، پیسہ ہو اور پیسہ ہو، دروازہ بند ہے، آج کوئی کھلوا کے تو دکھائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سے اللہ تعالیٰ نے کہا اے عیسیٰ میں تجھے اپنے پاس بلاؤں گا، پھر نیچے اتاروں گا اور تو میرے آخری نبی کی امت کے کارنامے دیکھے گا، اور میں نے ان کے لیے توبہ تیار کیا ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ توبہ کیا ہے؟ کہا اے عیسیٰ توبہ غرس غرستھا بیدیا، توبہ وہ درخت ہے جسے میں نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہے، اس کا تنا سونے کا ہے، اوپر جواہرات کا ہے، اور حضور اس توبہ کی تعریف فرما رہے ہیں میں دوسری حدیث کے مطابق کہ اسفلھا من ذهب، اس کا تنا سونے کا ہے، لگر تحلت جذعا من ابلک، تو اپنے 5 سال کے اونٹ پر سوار ہو جا اور وہ اونٹ اس تنے کے گرد دوڑنا شروع کرے، دوڑتا رہے حتی تنکسر ترقوتها حریما، دوڑتے وہ اونٹ بوڑھا ہو کے اس کی ہڈیاں ٹوٹ کے گر جائیں گی، لیکن اس تنے کی گولائی کو ناپ نہیں سکے گا۔ اور سمغھا وانجبیل وعسل، اس میں اس کی گوند شہد ہے اور اس کی گوند زنجبیل ہے، افنانھا سندس واستبرق، اس کے خوشے اور اس کی شاخوں میں سے ریشم کے جوڑے نکلتے ہیں، اور اس کی جب وہ پتے اس کے تختوں سے ٹکراتے ہیں تو اس میں سے خوبصورت اور بڑی بہترین موسیقی کی آواز نکلتی ہے، وَيَخْرُجُ مِنْ أَصْلِهَا 3 عُيُونٍ، اور اس کی جڑ میں سے 3 چشمے نکلتے ہیں، عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، ایک چشمہ سلسبیل ہے اور ایک چشمہ معین ہے، وَقَاسٍ مِّن مَّعِينٍ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ، اور ایک چشمہ رفیق ہے يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، ایک چشمہ معین، ایک رفیق، ایک سلسبیل، اور وہ چشمے ایسے عجیب ہیں کہ ان چشموں کے پانی کا ایک قطرہ اگر انگلی پہ لگا کر آسمان دنیا سے نیچے کر دیا جائے تو اس انگلی کے ایک پانی کو اگر جو ایک قطرہ لگا ہوا ہے، اس ایک قطرے سے میرے بھائیوں سارا عالم معطر ہو جائے گا، تو جو جام پہ جام چڑھائے گا اور چشموں پر بیٹھ کے پیے گا اس کی لذت کو کون پہچان سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ وہ پانی مجھے بھی پلا دے، اسقنی من مائھا، وہ پانی مجھے بھی پلا دے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت، یا اللہ وہ پانی مجھے بھی پلا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ حرام علی الانبیاء حتی یشرب منھا النبی الامی، اے عیسیٰ وہ پانی سارے نبیوں پر حرام ہے جب تک میرا نبی امی اس کو نہ پی لے۔ ہاں، اور اگلی بھی سنو، اور ساری امتوں پر وہ پانی حرام ہے جب تک اس نبی کی امت اس پانی کو نہ پی لے۔ یہ ہے دوڑ کا میدان۔ ارے مسلمان تو ادھر سے دوڑ لگا، کہاں درہم دینار کی دوڑ لگا بیٹھا۔ اللہ کی قسم اتنی محبت کرنے والا رسول بددعا دے رہا ہے، حالانکہ آپ بددعا نہیں دیتے تھے، لیکن بددعا کی ہے کہ یا اللہ جو پیسے کے پیچھے بھاگے، جو مال کے پیچھے بھاگے، جو کپڑوں کے پیچھے بھاگے، کا ایسا عبد الدینار و عبد الدرہم و عبد القطیفہ، اے اللہ اسے ہلاک فرما دے۔ اتنا نبی شفیق لیکن مال کے پیچھے دوڑنے والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے بددعا کی، مال کے پیچھے مت دوڑو، مقدر کا تیرے پیچھے دوڑے گا، تو اللہ رسول کو راضی کر، اس دن تو دیکھے گا کہ جنت کی چابی حضور کے ہاتھ میں ہے، چابی حضور کے ہاتھ میں ہے، دروازہ بند ہے، اب سارے جائیں گے حضور کے پاس کہ جناب اب آپ دروازہ کھلوائیے۔ بڑا اللہ کا مہمان خانہ ہے، اللہ اپنے نبی سے افتتاح کروائے گا، دروازہ کھولا جائے گا، دروازہ کھلے گا، آپ اسے کا یہ ہے کا آپ دروازہ کھٹکھٹائیں گے، جنت کا داروغہ رضوان پوچھے گا کون ہے، اور اس سے پہلے جنت والے جنت کے دروازوں پر کنگن لگے ہوئے ان کو ایسے ایسے بجائیں گے، اس میں سے موسیقی کی آواز نکلے گی جو ساری جنت میں پھیلتی چلی جائے گی۔ یہ گھنٹی ہے، گھنٹی، یہ جنت کی گھنٹی ہوگی، ساری جنت کی حوروں کو پتہ چل جائے گا ہمارے خامد آ گئے۔ فتستخف العجلہ، وہ خوشی سے پاگل ہو کر اٹھے گی اور خادم سے کہے گی دروازہ کھولو،
दरवाजा खोलो, अंदर के दरवाजे खुले, बाहर का दरवाजा बंद। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं दरवाजा खुलाने के लिए, और उससे पहले कहेंगे इस चश्मे का पानी पियो, पानी पिएंगे तो अंदर की गंदगी खत्म, कहेंगे दूसरे चश्मे से वजू करो, वजू करेंगे तो जाहिर की गंदगी खत्म, अंदर बाहर से हो गए पाक। और पता है किस हाल में होंगे? 60 हाथ ऊंचा कद, आदम अलैहिस्सलाम का, यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती, अय्यूब अलैहिस्सलाम का दिल, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, और 5 सिफतें और बीद, सुर्ख सफेद, जुर्द, जिस्म पे बाल नहीं, मुर्द, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, मुकहलीन, आंखों में सुरमा, जहाद, सर के बाल घुंघरियाले, इन सिफात के साथ जन्नत के दरवाजा खोला जाएगा और ये जन्नत वाले दर्जों के मुताबिक चलेंगे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्मत के फुकरा मसाकीन, और इस उम्मत की वो औरत जिसने ईमान को कबूल किया और अल्लाह रसूल के हुक्मों पर अपने खानद को उठाया हराम कमाने पर। मेरे भाइयों, आज की औरत अगर हिम्मत कर ले तो वो अपने खानद को हराम पे भी लगा सकती है और हलाल पे भी लगा सकती है। हाँ, फातिमा को सबर सिखाया, ऐ मेरी बेटी सबर कर ले, 3 दिन क्या फाका है, लेकिन तू सबर कर ले, तू जन्नत की औरतों की सरदार है। अगर आज की औरत सबर कर ले, इस पर फाका नहीं आएगा, लेकिन अल्लाह इज्जत देगा, अल्लाह ताला जन्नत में पहले भेज देगा। जाओ तुम भी जन्नत में चली जाओ, अपने मर्दों से पहले जाओ। दुनिया की मोमिन औरत अपने मर्दों से पहले जन्नत में चली जाएगी। दरवाजे खुलेंगे, फरिश्ते आएंगे, सलाम करेंगे, हर एक अब जा रहे हैं अपने जन्नत के दरवाजे की तरफ, अपने जन्नत के घर की तरफ। और जाने का हाल यह है कि गुलाम सवारियां लेके खड़े हुए हैं, और जन्नत के दरवाजे पर जब जाएंगे तो एक मध्यम मौसीकी निकलेगी। मुसलमान को यहां की मौसीकी नहीं हराम में डाल दिया, तो इसे क्या खबर कि जन्नत की मौसीकी क्या है? जो गंदगी खाता रहता है उसे क्या खबर मेरे भाइयों कि जाफरान की खुशबू क्या है? एक भंगी इतर वाले की दुकान से गुजरा तो बेहोश होकर गिर गया, खुशबू को जो हुल्ला चढ़ा। अब सारे इकट्ठे में क्या हुआ? मैंने कहा भाई बेहोश हो गया, कोई रूह केवड़ा लाओ, कोई गुलाब का अर्क लाओ, कोई खमीरा खिलाओ। एक भंगी और गुजरा, उन्होंने देखा ये तो मेरी बिरादरी है। अल्लाह के बंदो तुम्हें क्या खबर, पीछे हटो। वहां ने थोड़ी सी गंदगी उठा के लाया, उसके नाक पे भी लगाई और उसने सूंघी, होश में आके बैठ गया। आज सारे मुसलमानों का यह हाल, जन्नत के नगमे भूल गया, कुरान के नगमे भूल गया, अपने आप को गंदगी में डबो दिया, सर हिला रहा है। अरे कभी तेरा सर कुरान पर हिला करता था और कभी तेरे आंसू कुरान सुनने पे निकला करते थे, लेकिन आज तुझे शैतान ने बर्बाद कर दिया। जब तू यहां अपने आप को हराम से नहीं बचाएगा, अल्लाह तुझे जन्नत के नगमे कहां से सुनाएगा? जब तू यहां अपनी आंख को बेहयाई से नहीं बचाएगा, अल्लाह तुझे अपनी जात आली का दीदार कैसे कराएगा? एक जन्नत से नगमा निकलेगा और जन्नत की औरतें बीनियां वो दरवाजे पर खड़े होकर इस्तकबाल करेंगी और मिलकर एक गीत गाएंगी। अला व नहनुल खालिदात फला नमूत अबदा व नहनुर राज़ियात फला नफ़ख़त अबदा व नहनुन नाइमात फला नबअस अबदा व नहनुल मुक़ीमात फला नरहल अबदा तूबा लिमन कान लना व कुन्ना लहू। ये गीत गाएंगे। क्या है? हम हमेशा जिंदा, अब मौत नहीं, जवानी, बुढ़ापा नहीं, सेहत, बीमारी नहीं, हमेशा क्या, हमेशा का मिलाप, जुदाई नहीं, हमेशा की अब सुलह, अब कभी लड़ाई नहीं। इनको सीने से लगाएंगी। और जानो आपने फरमाया तुम्हें किन हाथों से सीने से लगाएंगी? है ये हुजूर की हदीस से बता रहा हूं। बेअय्ये बनाने तो आती है, तुम्हें खबर है तुम्हें किन हाथों से गले लगाएगी जन्नत की औरत? अगर उसकी उंगली का एक पोरा सूरज के सामने आ जाए तो सूरज ऐसे गुरूब हो जाए जैसे सूरज के सामने सितारे गुरूब होते हैं। अगर जन्नत की औरत बसकत बसकतन फी सबात अबहुर, 7 समंदर में थूक डाल दे, लकानत आला मिनल असल, तो वो शहद से ज्यादा मीठे हो जाए। आइन्ना फिल जन्नत हौरा, और ऊपर दर्जे की जो जन्नतुल फिरदौस है उसकी हूरों का हुस्न और जमाल और है, नीचे का और है, ऊपर का और है। एक खोखा लगाता है, एक दुकान बनाता है, एक फैक्ट्री बनाता है, एक कारखाना बनाता है, हर एक का नफा अलग अलग है कि नहीं है? ऐसे ही जन्नत की दौड़ है। एक अपने नमाज रोजे की जन्नत है, ये सबसे छोटी जन्नत।
ایک اس سے بڑی جنت ہے کہ اپنا نماز روزہ کرو، ساتھ اپنے پڑوس دو چار کو اور کو بھی کہہ دو، یہ تھوڑی سی اس سے بڑی جنت۔ اور ایک ہے محمد عربی کی جنت، جنت الفردوس، کہ جو ساری دنیا میں کلمہ پھیلانے کا غم کھائے گا اور ساری دنیا میں دین پھیلانے کی نیت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تجھے اس جنت میں لے جاؤں گا جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ فردوس جنت کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ کس سے بنایا بھائی؟ اپنے ہاتھ سے۔ اور خلق الفردوس، اب یہ بھی ہی فردوس کو ہاتھ سے بنایا۔ شق فیہا انہارہا، نہریں چلائیں، غرس فیہا اشجارہا، درخت لگائے۔ یہ طوبہ کا درخت اسی میں ہے، اسی فردوس میں ہے، نیچے نہیں ہے، فردوس میں ہے۔ اور اس میں محلات، اللہ اکبر، جو نیچے کی جنتیں ہیں ان کے محلات سونے چاندی کے، اور جو جنت الفردوس ہے اس کے محلات بھی سونے چاندی کے، لیکن ایک قسم خاص اس فردوس میں ہے جو پورے جنت میں نہیں ہے۔ لبنۃ من لؤلؤۃ بیضاء، ایک اینٹ سفید موتی کی، ایک اینٹ سفید موتی کی۔ لبنۃ من یاقوتۃ حمراء، ایک اینٹ سرخ یاقوت کی۔ لبنۃ من زمرد خضراء، تیسری اینٹ سبز زمرد کی۔ کبھی ایسے گھر دیکھیں؟ ملاطها المسک، کستوری گارا، حصباؤها اللؤلؤ، اور اس پر موتی جڑے ہوئے، حشیشها الزعفران، اس کے گراسی پلاٹ، جیسے تم یہاں جنت بنا رہے ہو نا اپنی دنیا کو، اللہ تعالیٰ نے وہاں بنائے۔ اور پلاٹ کس کے ہیں؟ زعفران کی گھاس کے۔ اور چھت چھت چھت، وسقفها عرش الرحمن، اللہ کا عرش چھت ہے، اللہ کا عرش چھت ہے، چھت، اللہ کا عرش چھت ہے۔ کہاں بھاگ گیا مسلمان؟ گاڑے مٹی کے مکانوں پہ ساری طاقت لگا لی۔ صحابہ نے کیوں نہ بڑے بڑے نقشے کھڑے کیے، کیوں نے یہ اللہ کا عرش والے محل نظر آ رہے تھے، عرش ربی چھت، یہ فردوس کا محل ہے، اور اس کی حور ہے اسمہا لائبہ، جس کا نام لائبہ ہے۔ خلقت من اربعۃ اشیاء، چار چیزوں سے پیدا کیا، مشک، عنبر، زعفران، کافور۔ اس میں آب حیات ڈالا، دنیا میں کوئی آب حیات نہیں ہے، یہ ایسے غلط روایات ہیں، دنیا میں کوئی آب حیات نہیں ہے، وہ جنت میں ہے ماء الحیوان، وجنقین آب ماء الحیوان، آب حیات ڈال کر کہا کھڑی ہو جا، وہ کھڑی ہوئی، اور اس کا جمال ایسا اور اس کا حسن ایسا کہ جنت والا جب اسے دیکھے گا، اگر موت نہ مٹ گئی ہوتی تو اس کے حسن کو دیکھ کر مر جاتا۔ لولا ان اللہ قضى لأهل الجنة الا يموتوا لماتوا من حسنها وجمالها، ایسا جمال، ایسا جمال کہ دیکھ کے مر جاتا، لیکن موت اب ختم ہو چکی ہے۔ اور تو اور جنت کی حوریں اس پر عاشق ہیں، جمیع الحور العین عشاق لها۔ یہ میں آپ کو اپنی طرف سے عربی نہیں بنا کے بتا رہا، یہ میں آپ کو حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں، کہیں یوں سمجھو کہ اپنی طرف سے عربی بناتے رہتے ہمیں سناتے رہتے، ارے حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں۔ ہاں، جمیع الحور العین عشاق لها، ساری جنت کے حوریں بھی اس پر عاشق ہیں، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے۔ اور اسے کیا کہتی ہیں؟ اس کے کندھے پہ ہاتھ مارتی ہیں، یا لائبۃ لو یعلم الطالبون لجدوا فیکی، اے لائبہ اگر تیرے حسن و جمال کا لوگوں کو پتہ چل جائے تو سب کچھ لٹا دیں تجھے حاصل کرنے کے لیے۔ وَمَكْتُوبٌ فِي نَهْرِهِ، ایک روایت اس کی گردن پہ لکھا ہوا ہے مکتوب بین عینیہ، دوسری روایت ہے اس کی آنکھوں کے یہاں لکھا ہوا ہے، یہاں لکھا ہوا ہے من کان یرید ان یکون له مثلی، جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے حاصل کرے،
فلیعمل برضاء ربی، میرے رب کو راضی کر کے آئے، میرے رب کے حکم کو پورا کر کے آئے۔ اور میرے بھائیوں، رب کی رضا کہاں ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ رب کی رضا کہاں ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میں آپ کو فرق بتاتا خلیل کا اور حبیب کا، لیکن بھائی میں نے وقت بہت لے لی۔ درود پڑھو۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا ربنا یا رب ابراہیم، یا رب موسیٰ، یا رب محمد، یا رب محمد انصر امت محمد، ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اے ہمارے رب، اے ہمارے آقا، اور اے ہمارے نبی کے رب، اے زمین آسمان کے رب، اور اے جنت کے بنانے والے اللہ، اور اے جہنم کے بنانے والے اللہ، اور اے وہ رب جس نے ہمیں خوشخبری دی کہ تیری رحمت تیرے غصے پہ حاوی ہے، تیری درگزر تیرے انتقام پہ حاوی ہے۔ یا اللہ، ہم ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اے اللہ ہم تیری پکڑ کے قابل نہیں، تیرے عذاب کے قابل نہیں۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا اور اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، اے اللہ تیرے نبی کی نافرمانی اور تیری ذات کی نافرمانی، اے اللہ تیرا دین مٹا ہم نہ مٹے۔ اے اللہ ہم ظالم ہیں، ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں عذاب دے کہ تجھے کیا ملے گا، یا اللہ لیکن تو اگر رحم کر دے گا تو ہمارا کام بن جائے گا۔ یا اللہ ہم تیرے نبی کے زمانے سے بڑے دور ہیں، یا اللہ ہم نے قرآن کو اترتے نہیں دیکھا، ہم نے تیرے نبی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اے اللہ ہم تو چاروں طرف تیری نافرمانیاں دیکھ رہے ہیں، یا اللہ ہم تو چاروں طرف تیرے نبی کے طریقوں کو مٹتا دیکھ رہے ہیں۔ اے ابراہیم کے اللہ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ، اے رحیم و کریم اللہ، ہم کون سی جگہ پہ جائیں؟ یا اللہ ہمارے لیے کوئی پناہ نہیں ہے۔ اے کریم ذات، اے رحیم ذات، اے اللہ تو معاف فرما دے، تو معاف فرما دے، اے اللہ تو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے پاس کوئی عمل تجھے دکھانے کے قابل نہیں ہے، یا اللہ ہم منافق ہیں، یا اللہ اے اللہ ہم منافق ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے پاس کوئی عمل تجھے دکھانے کی قابل نہیں ہے، یا اللہ ہم نے تیری زمین کو ظلم و ستم سے بھر دیا ہے۔ اے اللہ اپنے غیر سے تو ایسے لوگ کھڑے کر دے، اے اللہ جو تیرے دین کو زندہ کر دے، یا اللہ جو تیرے نبی کے طریقوں کو زندہ کر دے، یا اللہ تو معاف فرما دے۔ اے معافی کو پسند کرنے والے اللہ، اے ابراہیم کے اللہ، اے موسیٰ کلیم کے اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ کے اللہ، اور اے ہمارے نبی کے اللہ، یا اللہ ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، ہم تجھے تیرے ہی حبیب کا واسطہ دیتے ہیں۔ یا اللہ اے اللہ ہم پہ کرم فرما دے، یا اللہ ہم پہ رحم فرما دے۔ یا اللہ اگر تو نے رحم نہ فرمایا تو ہماری ہلاکت ہے، ہماری بربادی ہے۔ یا اللہ اے میرے رب، اے ہمارے رب، اے زمین آسمان کے رب، اے جنت کے مالک، اے درگزر کرنے والے اللہ، اے اللہ یہ کتنے سارے جوان تیری نافرمانیوں میں ڈوبے ہوئے، اے اللہ آج ہمارے بوڑھے بھی تیرے نافرمان، ہمارے جوان بھی تیرے نافرمان، ہماری عورتیں بھی تیری نافرمان۔ اے اللہ ہم نے اپنے گھروں کو بھی تیری نافرمانی کے اڈے بنایا، اے اللہ ہماری مسجدیں بھی تیری نافرمانی کے اڈے بن گئی۔ اے اللہ آج تیرے گھروں سے امت ٹوٹ رہی ہے، اے اللہ تو امت کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ
آج تو ہر جگہ ہی تباہی تباہی ہے. یا اللہ اس امت کو سنبھال لے, یا اللہ اس امت کو سنبھال لے. اے اللہ اگر تو نے نہ سنبھالا ہماری ہلاکت میں کوئی شک نہیں ہے. اے اللہ ہماری ہلاکت پر اے اللہ تیرے نبی کو ضرور غم ہوگا اور تجھے اپنے نبی کا غم پسند نہیں ہے. یا اللہ تو اس کی خوشی کی خاطر ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے پاس کوئی عمل تجھے دکھانے کا نہیں ہے. اے اللہ ہم ریاکار ہیں. یا اللہ ہم خطاوار ہیں, قصوروار ہیں, گناہوں میں ڈوبے ہیں, گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. یا اللہ اے کریم ذات اور اے رحیم ذات جو اپنے رحمت کو پسند کرتی ہے, آج کے جوان پہ رحم کر دے. یا اللہ اے اللہ ہم بھی کہاں جائیں, بازاروں میں نکلے تو تیری نافرمانی کے نقشے, گھروں میں جائیں تو تیری نافرمانی کے نقشے. یا اللہ آنکھ اٹھتی ہے تو ہزاروں شکلیں تیرے نافرمانی کی نظر آتی ہیں. یا اللہ کان لگتے ہیں تو تیری نافرمانی کی آوازیں گونجتی ہیں. یا اللہ کہاں ایمان کو بچائیں. یا اللہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے. اے رب السماوات والارض, یا رب محمد, یا رب السماوات والارض. لوگ کہتے ہیں کہ آج ہدایت نہیں آ سکتی. یا اللہ تو ہدایت دے کے دکھا دے کہ تیرے نبی کا دین قیامت تک کے لیے ہے. یا اللہ ہماری بربادی, مسلمان کہتا ہے کہ آج دین نہیں آ سکتا. یا اللہ تو اپنی قدرت سے دین کو زندہ کر کے دکھا دے کہ تو آج بھی دین کو زندہ کر سکتا ہے. یا اللہ ہمارے ذوف پر رحم فرما. یا اللہ صحابہ نے تو تیرے نبی کو آنکھوں سے دیکھا اور تابعین نے تیرے صحابہ کو دیکھا, ہم نے کیا دیکھا یا اللہ سوائے بدماشی کے, سوائے عیاشی کے. ہماری آنکھوں میں بے حیائی اتری, ہمارے کانوں میں بے حیائی اتری, ہمارے دل دنیا پہ ڈوبے. اور اللہ دکانوں کی محبت نے, کاروبار کی محبت نے برباد کیا. اے اللہ جنت کے شوق مٹ گئے. اے اللہ تیرے دیدار کے شوق مٹ گئے, حالانکہ تیرا دیدار کتنی بڑی چیز تھی. آج یا اللہ پیسہ کمانے کا شوق ہے, تیرے دیدار کا شوق نہیں ہے. اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے, اور اے اللہ پوری امت میں ہدایت کی ہوا چلا دے. اے اللہ تو آنے والوں کو قبول فرما, سننے والوں کو قبول فرما. یا اللہ شہر کا میرے اوپر بڑا حق ہے. اے اللہ انہی کی بدولت تو نے مجھے علم سے نوازا. یا اللہ تو نے اپنے غیب سے اپنے بندے کو بھیجا جس کے ذریعے سے تو نے یہ علم کی نسبت عطا فرمائی. اے اللہ ہماری جماعت اس شہر کا حق نہیں ادا کر سکے. یا اللہ ہم ان لوگوں کا حق نہیں ادا کر سکے, تو معاف فرما دے. اے اللہ تو معاف فرما دے. نستغفرک ونتوب الیک, نستغفرک ونتوب الیک. احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اے اللہ تو دنیا میں بھی آسانی کا معاملہ فرما. یا اللہ موت پر بھی آسانی کا معاملہ فرما. اے اللہ قبر میں اپنے حبیب کی پہچان کروا دے. یا اللہ پہچان کروا دے. یا اللہ پہچان کروا دے. یا اللہ حشر میں رسوائی سے بچا. یا اللہ حشر کی رسوائی سے بچا. اے اللہ پر صراط کو آسان فرما, حساب کو آسان فرما. یا اللہ اپنے حبیب کے قدموں میں ہمیں بھی جگہ دے دے. اے اللہ مقام محمود کے دائیں بائیں ہمیں بھی جگہ دے دے. یا اللہ تو نے جنت صرف صحابہ کے لیے نہیں بنائی. ہمارا دعویٰ کوئی نہیں ہے, کوئی دعویٰ نہیں ہے. یا اللہ کوئی دعویٰ نہیں ہے, ہمارا کوئی دعویٰ نہیں, ہمارا کوئی دعویٰ نہیں. تیرے کرم سے بس مانگتے ہیں کہ ہمیں بھی کہیں تو اپنے فضل سے جگہ نصیب فرما. تو کریم ہے, کرم فرما. ہماری دنیا بھی بنا, ہماری آخرت بھی بنا. اے اللہ
تو اس شہر والوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کی زندگیوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کے جوانوں اور بوڑھوں کے جذبوں کو قبول فرما، جس شوق سے انہوں نے بات کو سنا اسی شوق سے عمل کریں۔